اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خرد پر خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ان کا وہ دلچسپ ماجرا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا تذکرہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ نزول تورات اور کلیم اللہ بننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں اپنے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عالم تر کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ نہیں، میرا ایک بندہ خضر تجھ سے زیادہ عالم تر اور دانا تر ہے، جو اس وقت دو دریاؤں کے درمیان تنگ جگہ پر ایک پتھر کے پاس موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں کیسے ان کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی کو پکڑو اور اسے اپنی ٹوکری میں ڈال کر دو دریاؤں کے تنگ مقام کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ خیال رکھنا، جس جگہ پر وہ مچھلی گم ہو گئی سمجھ لینا کہ وہ عالم اسی مقام پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ علم کو دوست رکھنے والی ہستی تھے، اس لیے انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ میں ان کی تلاش میں ضرور جاؤں گا، خواہ اس کے لیے مجھے ایک مدت کے لیے سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا بہت زیادہ راہ لیا، ایک مچھلی لی اور یوشع بن نون جیسے شجاع کو اپنا ہم سفر بنایا اور حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ دو دریاؤں کے درمیان تنگ مقام پر پہنچے تو ایک پتھر کے نزدیک کچھ دیر استراحت کی تو مچھلی اسی مقام پر معجزانہ طور پر غائب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت خضر علیہ السلام اسی جگہ پر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بالآخر آپ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام مل گئے۔ احوال پرسی کے بعد آپ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں تاکہ جو کچھ آپ کو عطا ہوا ہے، جو ہدایت اور اصلاح کا موجب ہے، آپ علیہ السلام مجھے بھی اس کی تعلیم دیں۔ جناب خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر و تحمل نہیں کر سکیں گے۔ آپ ان رموز و اسرار پر کیسے صبر کر سکتے ہیں کہ جن سے آپ آگاہ نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کسی کام میں بھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے پیچھے آنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، مناسب موقع دیکھ کر میں خود ہی آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان سے وعدہ کیا کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ استاد کے ہمراہ روانہ ہوں گے۔ بس اس طرح وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون اور حضرت خضر علیہ السلام باہم سمندر کے کنارے آئے۔ ایک کشتی جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی آئی اور یہ تینوں اس میں سوار ہو گئے۔ تھوڑا سا سفر طے ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا، پھر گیلی مٹی اور کپڑے سے اس سوراخ کو بند کر دیا تاکہ کشتی میں پانی نہ آ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ نامناسب عمل دیکھا جو مسافروں کی زندگی کے لیے خطرے کا موجب تھا تو غصے سے لال پیلے ہو کر حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا آپ نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے کہ مسافر غرق ہو جائیں؟ آپ نے یہ کتنا غلط کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ صبر و تحمل نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول جانے کی وجہ سے مجھ سے زیادہ باز پرس نہ کریں اور اس اعتراض کی وجہ سے مجھ پر سختی نہ کریں۔ یہ کشتی سے اترے اور آگے بڑھ گئے۔ سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ دیکھا جو دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑ کر جان سے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ غضبناک منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکے اور غصے میں آ کر حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا ہے، آپ نے کتنا غلط کام کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ہمراہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس بار میں کوئی سوال یا اعتراض کروں تو آپ میری ہم نشینی کو ترک کر دیجیے گا
کیونکہ اس بات کا سبب میں خود ہوں گا۔ یہ لوگ چلتے چلتے ایک ناصرہ نامی گاؤں میں پہنچے۔ ناصرہ کے لوگوں نے نہ تو ان کو اپنا مہمان بنایا اور نہ ہی ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذن خدا سے اٹھیں، اس دیوار کو تعمیر کرتے ہیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کی تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بہت تھکے ماندے اور بھوکے تھے نے احساس کیا کہ ان کی اور ان کے بلند پایا استاد کی اس نامناسب کام کی وجہ سے عزت مجروح ہو گئی، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کرنے کا کام جاری رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کو کلی طور پر فراموش کرتے ہوئے اعتراض کرنے لگے، مگر اس دفعہ ان کا لہجہ پہلے کی نسبت بہت نرم تھا۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کی ان سے اجرت لیں؟ یہ وہ موقع تھا جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے۔ عن قریب میں تمہیں ان سب باتوں کی تاویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ہمراہ نہیں چل سکتے اور عجیب و غریب واقعات پر صبر و تحمل نہیں کر سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان واقعات کی وضاحت یوں فرمائی: وہ کشتی ان محتاج لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے ہیں۔ میں نے اس میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ ایک ستمگر بادشاہ ہے جو ہر بے عیب کشتی کو غصب کر لیتا ہے، اس لیے میں نے اسے عیب دار بنا دیا، جس کا مقصد اس کشتی کو اس کے مالکان کے لیے محفوظ کرنا تھا۔ وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا اس کے والدین مومن تھے، وہ انہیں کفر اختیار کرنے پر مجبور کرتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ ان والدین کو پاک سرشت اور نیک بیٹا عطا کرے۔ وہ دیوار جو میں نے تعمیر کی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ان کا باپ ایک نیک اور صالح آدمی تھا، لہٰذا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ یہ بچے بالغ ہونے کے بعد یہ خزانہ نکالیں۔ یہ آپ کے پروردگار کی رحمت تھی۔ میں نے یہ کام اس لیے انجام دیا کہ وہ خزانہ محفوظ رہے اور کسی دوسرے کے ہاتھ نہ لگے۔ میں نے یہ سب کام کوئی فضول انجام نہیں دیے۔ یہ تھا ان کاموں کا راز جن کے مقابلے میں آپ صبر و تحمل نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حقیقتیں جان کر خوش ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے جدا ہونے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے واعظ و نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں سے پرہیز کریں: لڑائی جھگڑے اور خوشامد سے، بغیر مقصد کے سفر کرنے سے، بغیر تعجب کے مسکرانے سے۔ آپ سے التماس ہے کہ ایسی اسلامی تعلیمات سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔